وہ جو سبب وجود قیام کائنات ہیں، وہ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، وہ آقا جن کے لیے جنت بسائی گئی، وہ محبوب جن کے لیے عرش اعلیٰ کو جھومر عطا کیا گیا، وہ محبوب پاک جن کے دندان اقدس کی مسکراہٹ سے جنت کی حوریں مسکرانا سیکھتی ہیں، وہ محبوب جن کی آنکھ کے حسن سے جنت کی کلیاں کھلنا اور مسکرانا خیرات لیتی ہیں، وہ محبوب جن کے دامن تقدس سے فرشتے اپنی نورانیت کو سنوارا کرتے ہیں، وہ محبوب جن کے دامن سے نبی نبوت اور رسول رسالت لے کر تاج رفعت سر پہ سجاتے ہیں۔ کروڑوں سلام اس محبوب پر کہ جن کی نسبت سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام حضرات و خواتین پر اور حضور سے محبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، اور ان نیک لوگوں کی برکت سے ہم گناہ گاروں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کا درود ہم پر نازل ہو، اللہ کا سلام ہم پر نازل ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر نازل ہو۔ رمضان شریف کی سالانہ مصروفیت کے بعد ہم اپنے عنوان پر پھر واپس آئے ہیں۔ شمائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، اس ضمن میں شعبان شریف کا آخری جمعہ جو ہم نے پڑھا تھا، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا میں جلوہ نما ہونے کے حوالے سے تھا۔ غالباً 4 جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر آخرت ہے، یعنی قبر شریف میں تشریف لے جانے کی جو تفصیل ہے، بیمار ہونے سے لے کر حضور کے گنبد خضرا میں آرام فرما ہونے تک، یہ تفصیل ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کی تھی۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، یہ غالباً 2 یا 3 جمعہ پر مشتمل ہوگا۔ باب ما جاء فی میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنے بعد وراثت کیا چھوڑی۔ جب عام کوئی انسان دنیا سے پردہ پوش ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے بچے ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، اس کا گھر، زمین، جائیداد، دیہاتی ماحول ہو تو کچھ مال مویشی، حویلی، زرعی رقبہ، شہری ماحول میں فیکٹری ہوتی ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم چھوڑ کر جاتے ہیں بچوں کے لیے۔ پھر بچے اس کا بٹوارا کرتے ہیں، کبھی انصاف کرتے ہیں، کبھی ناانصافی کرتے ہیں، کبھی پیار محبت سے باپ کی جائیداد کو بانٹ لیتے ہیں، کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کئی لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ابے نے تجھے جہیز میں بہت کچھ دے دیا تھا لہذا اب ہم تجھے کچھ نہیں دیں گے۔ بہت جگہوں پر ظلم کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے جانا پسند فرمایا اپنی مرضی کے مطابق، ہم یہ تفصیل پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ محبوب کا آنا بھی ساری کائنات سے انوکھا ہے، محبوب کا دنیا سے جانا بھی ساری کائنات سے انوکھا ہے۔
کل نفس ذائقۃ الموت کی جو لوگ آیت پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم میرے آقا کے لیے کیا ہے؟ ہم جیسے بے بس ہیں موت کے فرشتے کے سامنے، تو کیا حضور کے لیے بھی یہی معاملہ ہے؟ نہیں، نبیوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ حضور کا خود فرمان ہم سنا چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کا وقت آخر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ جاؤ، چلے جاؤ، لیکن ان کے دروازے سے ان کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جانا، اور پوچھ لینا، اگر ان کی مرضی ہو تو پھر تم خدمت سر انجام دینا، اگر ان کی مرضی نہ ہو تو واپس آ جانا، ان کی مرضی پوچھ لینا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے نبی اور رسول وہ ایسے عظیم الشان ہوتے ہیں، بھئی رسول اور نبی کی بات ہی کیا ہے، وہ مقام ہی بڑا بلند و بالا ہے، وہ خود ہی ان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کب آئیں اور ہم اس دنیا سے نکل کر تو جنت کے اس ماحول میں تشریف لے جائیں، تو وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اجازت دے دیتے ہیں، لیکن وہ ہماری طرح محتاج اور مجبور نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اس لیے دی۔ میں ایک جملہ آپ کو محبت کے لیے دے رہا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام کے لیے اگر یہ معاملہ پیش نہ آتا، روح قبض کرنے والا جس کو آپ اپنے لفظوں میں موت کہتے ہو، اگر حضور اجازت نہ دیتے تو تمہارے لیے موت رب کی نعمت کیسے پڑتی؟ حضور نے انہیں اجازت دی، اور سرکار نے فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ بھائی جب میرے امتیوں کے پاس آتے ہو تو نرمی سے آیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے نماز حضور نے پڑھی تو ہمارے لیے عبادت بنی اور سنت بنی، حج حضور نے کیا تو ہمارے لیے عبادت بنا اور سنت بنا، روزہ میرے آقا نے رکھا تو ہمارے لیے نمونہ بنا، سنت بنا، عبادت بنا، صدقہ و خیرات میرے آقا نے کیا تو ہمارے لیے زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، فطرانہ دینا، غریب کی مدد کرنا، یہ ہمارے لیے ثواب بنا، سنت بنا، عبادت بنا۔ کیوں؟ میرے آقا نے ان چیزوں کو ادا کیا، حضور نے یہ عمل کیے۔ اسی طرح موت کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے قریب آنے دیا تاکہ موت میرے غلاموں کے لیے رب کی رحمت کی صورت بن جائے، اس لیے۔ تو بعد میں یہاں ام المومنین حضرت جویریہ کے بھائی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ان کا نام ہے، جس کو آپ امرو پڑھتے ہیں امرو، آپ لوگ امرو پڑھتے ہیں، یہ سب سکولوں میں، گورنمنٹ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جہاں کے واو ہوتی ہے تو سارے امرو امرو پڑھتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ عمر اور عمر یہ دو نام ہیں، تو عرب والے زبر زیر نہیں لگاتے، جیسے ہم اپنی پنجابی زبان میں زبر زیر لگا کے نہیں پڑھتے، تو عربی والوں کی وہ مادری زبان ہے، وہ بھی زبر زیر نہیں لگاتے، وہ نشانی لگاتے ہیں، جس نام کے آگے واو ہوتی ہے وہ عمر ہوتا ہے، اور جس نام کے آگے واو نہیں ہوتی وہ عمر ہوتا ہے۔ عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے وہ واو لگا دیتے، تو ہمارے لوگ اس کو امرو پڑھتے ہیں، امرو، یہ کوئی کہانی بھی بنائی ہوئی ہے امرو یار، اور اس طرح یہ سب غلط، بالکل۔ یہ بڑے بڑے چوٹی کے پروفیسر ہم نے دیکھے ہیں، یونیورسٹیوں کے ڈی این، وہ امرو امرو کر رہے ہوتے ہیں، یہ علمی فائدہ ہے۔ امر نام ہوتا ہے، توجہ فرمائیے، امر نام ہے۔ فرماتے ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا صلاحہ وبغلتہ واردا جعلها صدقۃ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی بات کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے وصال کے بعد جو چھوڑا وہ کیا تھا؟
حضور کا سامان جنگ تھا حضور کے حجرے میں، درم و دینار نہیں تھے، بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا، غلے کے ڈھیر نہیں تھے، رقبہ نہیں تھا، مکانات کی بہتات نہیں تھی۔ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حجرے سے جو کچھ برآمد ہوا وہ کیا تھا؟ صلاح ہو، وہ میرے محبوب کا سامان جنگ تھا، جہاد کا سامان، آلات تھے جہاد کے۔ اور بغلتہ ہو، جس خچر پر بیٹھ کر آپ جہاد کرتے تھے وہ خچر، جانوروں میں وہ خچر تھا وصال کے وقت۔ اردن، اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا لیکن وہ وراثت نہیں تھا، جعلہا صدقۃ، زمین کا جو ٹکڑا مال غنیمت میں اور مال فے میں حضور کو حاصل ہوا تھا تو محبوب نے وہ اپنی امت کے لیے صدقہ کر دیا۔ یہ ایک تفصیلی عنوان ہے، میں آئندہ جمعہ کے لیے اسے رکھتا ہوں کہ حضور نے جو زمین چھوڑی وہ صدقہ تھی، وہ کون سی زمین تھی؟ اسی زمین کی تفصیل میں باغ فتق جو خیبر میں بہت بڑا وسیع و عریض باغ ہے، اس کے حوالے سے آج کچھ لوگ انتہائی بے ادبی اور بدتمیزی اور صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت پر اور خلفائے راشدین پر تبرہ کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں اور انتہائی غیر مناسب اور گندی زبان ان صحابہ کرام کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کی ضمانت ہیں۔ یہ تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، باغ فتق کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کہ حضور نے جو چھوڑا سامان جہاد، جہاد کا سامان کیوں نکلا جی میرے آقا علیہ السلام کے حجرے سے؟ سرکار کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صرف میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی اور رسول ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ پیسہ دھیلا دنیاوی چیزیں یہ وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، جو کچھ نبی کے زیر استعمال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ہاں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا نبی جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ دین کا علم ہوتا ہے اور سچے عالم دین نبیوں کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ ان العلماء، یہ حدیث درجہ صحیح کی قانون کے مطابق، صحیح حدیث کے مختلف درجات ہوتے ہیں، قانوناً یہ درجہ صحیح کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ہماری وراثت علم ہے اور علماء ہمارے وارث ہیں۔ تو یہ جو حضور نے سامان جنگ چھوڑا ہے وہ جو کریم آقا سید عالم علیہ السلام کا اپنا ارشاد مبارک ہے، جہاں حضور نے اپنے کچھ نام اپنی امت کو بتائے، ان میں سے ایک نام بتایا انا نبی الملاحم۔ یہ ہم پہلے اسی میں پڑھ چکے ہیں۔ میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ انا نبی الملاحم، میں جہاد والا نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی جہاد کے لیے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے حضرات، یہ جو